بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات کے ساتھ. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال بدستور خراب، بحران اور صرف بحرانوں کا سامنا ہے پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو. ہاں البتہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے حکمران، پاکستان کی اشرافیہ اور پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، خواہ وہ سول ہے یا ملٹری ہے، وہ سب کے سب موجوں میں ہیں. ان کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی مسائل نہیں. وہ اپنے اقتدار اور اختیار کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ حال و بحال ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ان کے دکھوں میں، ان کی تکلیفوں میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے. خواہ وہ سفید پوش لوگ تھے، سفید پوش بھی اب سفید پوش نہیں رہے بیچارے. مڈل کلاس، وہ بھی مڈل کلاس نہیں رہی، وہ بھی لوور مڈل کلاس میں چلی گئی. اپر مڈل کلاس سے بھی نیچے چلی گئی ہے. اور اس وقت چند خاندان اور چند جو بڑے بڑے ساہوکار اور بڑے بڑے صنعت کار وہ صرف موجیں کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے جو اشرافیہ ہے، اشرافیہ میں ہمارے سب کے سب آ جاتے ہیں، اور پولیٹیکل اشرافیہ بھی ہے اور عسکری اشرافیہ بھی ہے. وہ سب کے سب بدستور اپنی موج مستیوں میں مصروف ہیں. معاملات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اب صورتحال ظاہر ہے کہ کب تک اس طرح سے چل سکتا ہے مصنوعی نظام، فیک نظام، جعلی نظام کیسے چل سکتا ہے؟ وہ چل ہی نہیں پا رہا. تو عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے اور عدلیہ کافی ایکٹیو ہو چکی ہے. اور جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہے، لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم کے بجائے اب وہ ذرا اپنی واپس کھویا ہوا مقام حاصل کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور پھر لاہور ہائی کورٹ، یہ دونوں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں جی. پشاور ہائی کورٹ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن چونکہ سارا جو اس وقت دنگل ہے ساری کا سارا سجا ہوا وہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی تک اس میں کافی امید کی کرن ہے، کیونکہ کل جب مخصوص نشستوں کا کیس فائنل ہوا، حتمی صورت اور فائنل ہوا اور آرگومنٹس کمپلیٹ ہو گئے، تو فیصلہ اناؤنس کرنا تھا. تو قاضی صاحب بڑے کنفیوز نظر آئے آخری وقت میں، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے اور کیا لکھوایا جائے، آرڈر کیا لکھوایا جائے، کیونکہ ان کو میجورٹی حاصل نہیں تھی اور اکثریت حاصل نہیں ہے، اور مقدمہ وہ ہار چکے ہیں کیونکہ وہی خود ہی لڑتے رہے ہیں سارا مخصوص نشستوں میں. وہ الیکشن کمیشن کے وکیل بھی قاضی صاحب خود تھے، اور وفاق کے بھی قاضی صاحب خود ہی تھے، اٹارنی جنرل بھی وہ خود ہی تھے، مسلم لیگ نواز کی وکالت بھی وہ خود کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کی بھی کر رہے تھے، جے یو آئی کی بھی کر رہے تھے، ایم کے ایم کی بھی کر رہے تھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تو خیر وہ بہت ہی زیادہ ان کے طرفدار تھے. تو اس سارے جعلی نظام کی وہ وکالت کرتے رہے، لیکن نہ ہی وہ بطور وکیل کامیاب ہوئے فل کورٹ میں، اور نہ ہی بطور چیف جسٹس وہ کامیاب ہوئے. لہذا کل ججز کا خیال تھا کہ آپ سنا دیں. جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا بھی کہ جی شارٹ آرڈر سنا دیں، لیکن قاضی صاحب جو ہے وہ سامنا نہیں کر پا رہے تھے. لہذا وہ اٹھ کر چلے گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آرڈر کیا لکھوائیں. تو آرڈر بھی ان کے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا. پھر انہوں نے کہا چلیں لکھتے ہیں، بس ریزرو لکھتے ہیں اور کچھ بھی نہ کریں. تو انہوں نے پھر ریزرو کر کے چلے گئے. پھر بعد میں عدالتی عملے نے بتایا کہ جی وہ فیصلہ آج نہیں آ رہا، اور وہ پھر ہم کاز لسٹ جاری کریں گے. یہ ہے چیف صاحب کا پیغام. تو بڑی کلیئر ہے. دوسری جانب جن ججز کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیونکہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو انہیں ججز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے اور برائب کرنے کی بھی آفر کی گئی. لیکن صورتحال یہ ہے کہ کل پاکستان بار کونسل کے 7 ارکان نے ایک باقاعدہ طور پہ ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے. 2 اس میں معاملات اٹھائے ہیں، اور اس میں ایک تو ہے کہ جہانگیری صاحب کے، طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف جو کمپین لانچ کی ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، اور مکمل طور پہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم کیا گیا ہے. 7 ممبرز ہیں پاکستان بار کونسل کے، انہوں نے یہ جاری کی ہے. اور اس میں عابد شاہد زبیری صاحب ہیں، میرے سامنے یہ پڑھی ہے ان کی ریزولوشن، اور ان کا اسٹیٹمنٹ جو پڑھا ہے چودھری اشتیاق احمد خان ہیں، اور منیر احمد کاکڑ ہیں، عابد حسین ساقی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شفقت محمود چوہان صاحب ہیں، اور شہاب سرکی صاحب ہیں، اور طاہر فراز عباسی صاحب ہیں. اور ان میں ایک اور یہ 2 ایشوز پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایشو کیا. ایک طارق محمود جہانگیری صاحب اور ججز کے خلاف جو کمپین لانچ کی گئی وہ، اور دوسرا ایک اور ایشو بھی ان کے سامنے آیا ہے. وہ جناب آئی ایس آئی کو فون ٹیپنگ کی اجازت دے دی گئی ہے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے. کوئی قانون سازی نہیں کی گئی، نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ اجازت دی گئی ہے. اور آئی ایس آئی کے 18 گریڈ کے افسر جو ہیں وہ اب پاکستان کے شہریوں کے ٹیلی فون ٹیپ کر سکیں گے، اور اس کو
عدالتوں میں بھی لے جایا جا سکے گا اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے اور ان کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ اسٹیٹمنٹ یہ ان کو اختیار دیا ہے۔ اس پہ اب جو اپوزیشن ہے وہ بھی احتجاج کر رہی ہے اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی آ گئی ہیں، وہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھ رہی، اور پاکستان بار کونسل کے بھی 7 ممبرز جن کا میں نے ذکر کیا ہے انہوں نے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا اور اس کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو نجی لائف ہے، نجی زندگی ہے، اس میں یہ مداخلت کے مترادف اور بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے، اور جو ایک زندگی میں رازداری ہوتی ہے اس کے بھی یہ منافی ہے، لہٰذا اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بھی ہو گیا ہے۔ دوسرا جناب ایک اور سچویشن جو اس وقت ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیونکہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو آئی ایس آئی اور فون ٹیپنگ اور یہ سارا معاملہ ہے، یہ ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو کی گئی تھی جی لیک، اور دوسرا وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم آفس وہ بھی لیک کی گئی عمران خان صاحب کے زمانے کی بھی، اور بشرا بی بی کی ایک آڈیو لیک کی گئی تھی، اور دوسرا ایک آڈیو تھی شہباز شریف صاحب کی۔ اس طریقے سے وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس بھی محفوظ نہیں ہیں، اور وہ بھی ذاتی تھی، کوئی قومی سلامتی کا معاملہ نہیں تھا کہ وہ کوئی اہم قومی راز فاش کر رہے تھے، بلکہ ذاتی نوعیت کی گفتگو کو منظر عام پہ لایا گیا تھا۔ تو اس لیے یہ جسٹس بابر ستار صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جج ہیں جسٹس بابر ستار صاحب، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا اور یہ ثابت کروایا، کیونکہ انہوں نے توہین عدالت کے نوٹس ایشو کر دیے ہیں پی ٹی اے کے ارکان کے خلاف، اور انہوں نے یہ ابھی کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس لیے کیونکہ کوئی قانون تھا نہیں اور بغیر قانون ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ قانون اب بھی نہیں ہے، اب بھی ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کام کیا۔ لیڈر آف اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما اور خاص طور پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے، تو اس پہ جو لا منسٹر ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کر تو رہے ہیں، یہ قانون کل کو جب آپ حکومت میں نہیں ہوں گے آپ بہت پچھتائیں گے، اور یہ آپ کے خلاف ہی استعمال ہوگا اور ابھی بھی استعمال ہوگا، اور یہ آپ ہی کے آپ نے اپنے فون ٹیپ کرنے کی اجازت دے دی ہے تو اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا لیے، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک لاپتہ شخص ہیں عتیق الرحمان، 10 سال پرانے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد میں حکومت دلچسپی نہیں لے رہی، 10 جولائی کو ذاتی حیثیت میں اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے تحریری حکم جاری کیا کہ لاپتہ افراد کمیشن نے 21 مارچ 2014 کو عتیق الرحمان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، اور لیکن 10 سال گزر گئے، ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا اور وہ پروڈیوس نہیں کیے گئے کسی بھی فورم پہ، اور حکومت کا یہ رویہ بد انتظامی کی علامت ہے۔ بین الاقوامی سفر پاکستان کی بدنامی کا بھی یہ سبب بن رہا ہے، یہ سارے کا سارا ایشو جو ہے لاپتہ افراد کا معاملہ، اور عدالت کے پاس اٹارنی جنرل پاکستان کو آئندہ سماعت پر طلب کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل عدالت کو بتائیں کہ آیا حکومت جبری گمشدگی کے خطرے کا خاتمہ چاہتی ہے یا کہ نہیں چاہتی، اور اٹارنی جنرل عدالت کو بتائیں کہ لاپتہ افراد کے لواحقین امید بحال رکھیں یا اپنے بنیادی حقوق کے لیے لڑنا چھوڑ دیں، اور 10 جولائی کو اب رکھا گیا، یعنی کہ آج کے دن اس کی سماعت ہے، آج 10 جولائی ہے جی، آج کے دن اس کی سماعت ہوگی، تو دیکھیں کہ آج اٹارنی جنرل صاحب کیا فرماتے ہیں۔ آج ایک اور کیس بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ خاص طور پہ آج عدت کا کیس ہے اور اس کی سماعت ہے، اور زیادہ تر چانس یہ ہے کہ آج نہیں تو کل وہ بھی ہو جائے گا جی کمپلیٹ عدت کا کیس، اور اس میں بہت مشکل ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی سزائیں جو ہیں وہ برقرار رہ سکیں، کیونکہ کل خاور مانی کا جو پریس کانفرنس ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور چونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے اس کیس کو رکوانے کے لیے، ٹرائل کو اپیل کو رکوانے کے لیے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور اسی طریقے سے یہ ایک اور خبر ہے، اور اس میں سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کی اسلام آباد میاں والی پولیس کی جانب سے گرفتاری کے خلاف قرارداد منظور کی ہے، کیونکہ کوشش کی گئی تھی، ان کو چھاپا مارا گیا تھا ان کے گھر پہ، اور چھاپا مار کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن بات نہیں بنی۔ تو آج عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف متحد ہے، اور سیکورٹی کے نام پر فون ٹیپنگ کرنے کی اجازت دینے کے فیصلے کو پارلیمانی پارٹی مسترد کرتی ہے، اور یہ جو فون ٹیپنگ کا معاملہ ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی سنی اتحاد کونسل کی انہوں نے مسترد کر دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ غیر انسانی سلوک کا روا کرنے پر شدید مذمت کی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشان ختم کر کے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں
बल्कि वोटर के हक को भी ख़त्म किया गया। और PTI उम्मीद करती है कि सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के ज़ेर समाअत मुकदमे का जल्द फैसला सुनाएगी। तो देखते हैं इस फैसले को कब सुनाया जाता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी हनूस दिली दुरस्त फिल वक्त काजी साहब जो हैं वो पूरा का पूरा मौका देंगे हुकूमत को कि जनाब जजों को धमका लें और रिश्वत ऑफ़र कर लें, जो भी करना है कर लें, कोशिश करके देख लें, और मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है और मैं फैसला आपके हक में देने की पोजीशन में नहीं हूँ। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जो हैं जी, उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जजों की बतौर ट्रिब्यूनल तैनातों के जवाब को के कानून को जो सदर ममलिकत ने मंजूरी दे दी है। ये आपको बता दूं, सबसे पहले तो सदर ममलिकत जरदारी साहब ने एक मंजूरी दे दिया कानून की कि रिटायर्ड जजेस जो हैं अब वो ट्रिब्यूनल के तौर पे रिटायर्ड जजेस ट्रिब्यूनल के तौर पे इलेक्शन फॉर्म 45, 46, 47 का फैसला कर सकेंगे। उनको हुकूमत ही अपॉइंट करेगी और हुकूमत के खिलाफ ही मुकदमात हैं और इलेक्शन कमीशन वो भी हुकूमत का हिस्सा है। लिहाजा हुकूमत 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 और ये जाली निज़ाम के जितने भी तख्लीकार हैं वो सारे अब जमा होकर रिटायर्ड जजेस को लगाएंगे और रिटायर्ड जजेस से ठप्पे लगवाने की कोशिश करेंगे कि जो हमने जो कुछ किया, इलेक्शन में चोरी किया, नतीजा चोरी किया, वो बिल्कुल दुरुस्त किया। लिहाजा रिटायर्ड जजेस की बतौर ट्रिब्यूनल तैनातों के जवाब के कानून को सदर ममलिकत ने जो तौसीक की है, इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी मजम्मत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग पीपल्स पार्टी को कौम, सियासत और तारीख का मुजरिम करार दे दिया है और जमहूरियत की तबाही का पूरा मनसूबा इन जमातों की मुआवनत से पाया तकमील तक पहुँचाया जा रहा है। रिटायर्ड जजेस की तैनाती का मामला जमहूर को जमहूरियत और इंतखाब को से कुलियतन माइनस करने के मकरूह मनसूबे का हतमी फेज है। करप्ट, बेईमान, हरीस और बेज़मीर जमातों ने आइन, कानून और जमहूरियत की इज्तिमाई कबर खोदने के हर मरहले पर माशाल्लाह गोरकनों का पूरा पूरा साथ दिया। 2 साल की वहशत व हैवानियत से इमरान खान और उनकी जमात सियासत से माइनस न होने पर अवाम को पूरे इंतखाबी अमल से मनफी करने का मंसूबा बनाया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी और 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अवाम को मनफी करने के मंसूबे का पहला मरहला था। बल्ले का निशान छीनना, कंप्रोमाइज्ड इंतजामी अफसरों को इंतखाब करवाने का जिम्मेदार सौंपना और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों पर इंतखाब में हिस्सा लेने के तमाम रास्ते बंद करना दूसरा मरहला था। इंटरनेट बंद करके और मीडिया को जकड़ कर पोलिंग करवाना और नताइज में तारीख का बदतरीन रद्दबदल करते हुए फॉर्म 47 का जिल्लत आमेज छापा खाना लगाना तीसरा मरहला था। अदालतें और इलेक्शन कमीशन इस डाका जनी के पूरे सिलसिले के पासबान और नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM रियासती डाकुओं के सियासी आलाकार हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने काजी और सिकंदर राजा की करामात को अया किया तो इन दोनों के सरपरस्तों ने आइन और कानून पामाल करके इसकी जुबानबंदी करवा दी। और इसके साथ साथ ही रिटायर्ड जजों की बतौर ट्रिब्यूनल तैनाती का कानून अदलिया को मुजरिम इलेक्शन कमीशन के ताबे करने का रियासती नुस्खा है। दस्तूर में फराहम करदा ताकत के तवाजुन और इख्तियारात की तसलीस में संगीन बिगाड़ के साथ ट्रिब्यूनल्स की आज़ाद हैसियत को खाक में मिलाने का मकसद मरियम और शहबाज नामी नंगे मिल्लत और किरदार टाउटों की मुतलिक गैर नुमाइंदा और गैर मुंतखब हुकूमतों को मुक्तदरा की पनाह फराहम करना है। ये एक जारी किया गया जी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ सख्त तरीन स्टेटमेंट जारी की गई है और उसका वाहिद मकसद आपको पता मालूम है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो क्यों लगाए जा रहे हैं। रिटायर्ड जजेस इसलिए लगाए जा रहे हैं कि हम जाली निज़ाम जो कि हमने कायम किया है, नतीजा चोरी करके, इलेक्शन चोरी करके, उस पर मुहर लगवाई जा सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सिलसिला कामयाब होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।